السلام علیکم ویورز، عالیاز گارڈن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ مہاگنی رنگ کے اس خوبصورت سے پلانٹ کا نام ہے ہبسکس ایسیٹوسیلا۔ اسے ہم کرانبیری ہبسکس کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسے روز میلو بھی کہا جاتا ہے۔ مختلف ممالک میں مختلف علاقوں میں اس کے مختلف نام ہیں، جیسا کہ تمام پودوں کے ہی ہوا کرتے ہیں۔ اچھی سن لائٹ ملنے پر اس کے پتوں کا رنگ گہرا سرخ ہو جاتا ہے اور دیکھنے میں یہ جیپنیز ریڈ میپل سے ملنے لگتے ہیں۔ شاید اسی وجہ سے اسے ریڈ میپل ہبسکس بھی کہا جاتا ہے۔ اس پلانٹ کے پتے ایڈیبل ہوتے ہیں۔ کوپل سے ذرا نیچے کی جانب میچیور اور تازہ چمکتے ہوئے پتے سیلڈ میں شامل کیے جاتے ہیں، جبکہ اس کے پھولوں کا قہوہ بھی تیار کیا جاتا ہے۔ سچ بتاؤں، میں نے ان میں سے کچھ بھی ٹرائی نہیں کیا۔ دنیا بھر میں میرے جیسے ڈھیروں گارڈنرز اسے صرف آرنامنٹل پرپس کے لیے ہی گرو کرتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کے گارڈن میں زیادہ تر پودے ایسے ہوتے ہیں جن کے پتے سبز رنگ کے ہوتے ہیں۔ ان کے درمیان اس جیسے پودے لگا لیے جائیں تو گارڈن کی خوبصورتی میں نمایاں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ سن لونگ پلانٹ ہے۔ سورج میں اس کے پتوں کا کلر بہت زیادہ نکھر جاتا ہے۔ اگر اسے شیڈ میں رکھ دیا جائے تو اس کے پتوں کا رنگ سبزی مائل ہونے لگتا ہے، یعنی کہ گرینش۔ شدید گرمیوں کے دنوں میں اسے پارشل شیڈ میں رکھنا بہتر ہوگا کہ صبح کی دھوپ اس کو مل جائے اور چند گھنٹوں بعد یہ شیڈ میں آ جائے۔ بہت زیادہ سرد علاقوں میں اسے فراسٹ اور ٹھنڈ سے بھی بچانا ہوتا ہے۔ کرینبیری ہبسکس کو گملوں میں لگاتے وقت ڈرینیج کو ضرور چیک کر لیں اور اس پر ایک ٹھیکری لگا دیں تاکہ پانی کی نکاسی میں آسانی رہے۔ اگرچہ اس پودے کو اپنی سوئل میں نمی کی موجودگی پسند ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ پانی گملے میں جمع ہو جائے اور اس کی روٹس گل جائیں۔ اسی مقصد کے لیے گملوں کی مٹی میں ریت شامل کی جاتی ہے۔ کرینبیری ہبسکس کی سوئل بنانے کے لیے گارڈن سوئل، ریت اور کمپوسٹ تینوں برابر مقدار میں شامل کر لیں تو بہترین سوئل تیار ہوگی۔ اگر اس پودے کو گملوں میں لگایا جائے تو اس کے پتے انڈر واٹرنگ، اوور واٹرنگ اور شدید گرمی میں خشک اور گرم ہوا کی وجہ سے گرنے لگتے ہیں اور یہ لیگی سا نظر آتا ہے۔ گملوں میں لگے ہوئے کرینبیری ہبسکس کے پودوں کو پروننگ کی ضرورت بھی پیش آتی ہے۔ اگر انہیں زمین پہ لگایا جائے تو اتنی زیادہ پروننگ کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ پھولوں میں بیج بننے کے بعد جب تک بیج ڈرائی ہوتے ہیں تو ساتھ میں کبھی کبھار ٹہنیاں بھی ڈرائی ہو جاتی ہیں۔ ان ٹہنیوں کو فوری طور پر کاٹ کر علیحدہ کر دینا چاہیے۔ اس طرح پودا لیگی بھی نہیں ہوتا اور اس میں نیو گروتھ سٹارٹ ہوتی ہے اور نئی نئی شاخیں اور نئے نئے پتے نکلتے ہیں۔ اس پلانٹ کی کافی برانچز کو پرون کیا جا چکا ہے اور پروننگ کے بعد ان میں اچھی خاصی گروتھ شروع ہو گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ساری نئی شوٹس نکل آئی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ڈھیر ساری کلیاں بھی بننا شروع ہو گئی ہیں۔ اس پودے کی ایک اور بات بتا دوں، اس کی کلیاں بہت آہستہ آہستہ بڑی ہوتی ہیں۔ کئی ہفتوں میں وہ پھول بنتی ہیں اور وہ پھول صرف چند گھنٹوں کے لیے ہی کھلتے ہیں۔ ان کی پتیاں بند ہو جاتی ہیں اور اگلے روز دوبارہ نہیں کھلتی، یعنی اس کے پھول کی عمر بہت کم ہوتی ہے، محض چند گھنٹے۔ اور اگر کبھی اس کی مین برانچ کی ہائٹ بہت زیادہ ہو جائے، جیسا کہ عموماً ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی ٹاپ سے اس کی پروننگ کر دینا اچھا ہوتا ہے۔ مین برانچ کو پرون کر دیا جائے تو اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی تھکنس میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ کا پودا زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نئی نئی شاخیں نکلتی ہیں۔ جتنی زیادہ شاخیں نکلتی ہیں اتنے زیادہ پھول آتے ہیں۔ اور سچ پوچھئے تو یہ ان پودوں میں سے ہے جس کے پتے اس کے پھولوں سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ جہاں تک فرٹیلائزر کا تعلق ہے تو اس کے لیے آرگینک فرٹیلائزر بہترین رہتا ہے۔ معمول کے مطابق اسپرنگ سیزن میں اور سپٹمبر کے مہینے میں آپ اپنے پلانٹ کو گوبر کی کھاد سے فرٹیلائز کر سکتے ہیں۔ جہاں تک انفیسٹیشن کا تعلق ہے تو اس سے بچنے کے لیے ہر ہفتے 10 دن میں نیم آئل کا اسپرے بہترین رہتا ہے۔ لیکن اگر زیادہ انفیسٹیشن ہو تو پھر ہمیں کیمیکل پیسٹیسائڈ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔
کرانبیری ہبسکس کی پروپگیشن بہت آسان ہے۔ اسے کٹنگ کے ذریعے اسپرنگ سیزن میں اور رینی سیزن میں بہت آسانی کے ساتھ گرو کیا جا سکتا ہے۔ جب بھی آپ پروننگ کریں ڈھیر ساری کٹنگز لگا دیجئے، کافی سارے پودے بن جائیں گے۔ اس کی پروپگیشن کٹنگ کے علاوہ سیڈز سے بھی کی جا سکتی ہے۔ ویسے تو اس کے سیڈز اپنے آپ ہی ادھر ادھر ڈسپرس ہو جاتے ہیں اور اگر وہ سوائل میں گر جائیں تو وہاں نئے پودے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن آپ چاہیں تو ان بیجوں کو سنبھال کر کسی سیڈلنگ ٹرے میں یا چھوٹے گملے میں گرو کر سکتے ہیں اور نئے پودے آسانی سے تیار کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ پلانٹ اور یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ میرے چینل پر نئے ہیں تو عالیاز گارڈن یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔ اس پلانٹ اور اس ویڈیو کے بارے میں مزید کچھ جاننا چاہیں تو کامنٹس باکس میں ضرور لکھیے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ جلد ہی اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔